یہ یکم تاریخ اور چوتھا مہینہ 1/3/2026 ہے۔ تو آج ہم تقابل ادیان وہ پڑھیں گے۔ تقابل ادیان ہم رمضان المبارک تقریباً 27-26 روزے میں ہم نے سٹاپ کیا تھا، آج پھر شروعات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اصول حدیث وہ بھی ختم کیا تھا، علوم القرآن بھی ختم ہو گیا تھا، اور ابھی جو ہمارا شروع ہے وہ ہے اس میں تقابل ادیان، یہ بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا، اسے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہندو مت، اگر آپ کو پتہ ہے، آریہ قوم کا مختصر تعارف، یہ سارا کچھ یہ ہو گیا تھا۔ اب آریہ قوم کو آریہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہو گیا تھا، ہندو مذہب کا بانی یہ بھی ہو گیا تھا۔ ہاں جی، یہ ہندو کا مشترکہ عقیدہ آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ یہ جو ہندو مذہب ہے نا، اس میں مختلف یعنی کہ فرقے ہیں، لیکن ان تمام فرقوں کا جو مشترکہ عقیدہ ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ عقیدہ آپ کو میں وہ بتا دوں۔ اس کو تناسخ کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اواگون بھی کہا جاتا ہے، جونی چکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے بار بار جو جنم لیتا ہے، اس کو اواگون، جونی چکر یا تناسخ کا عقیدہ وہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ مثال اگر کوئی دنیا میں کوئی ہندو چوری کر کے مر جاتا ہے، تو اگلے جنم میں وہ پھر چوہی کی مطلب صورت میں وہ پیدا ہوگا، یا اس طرح جو اچھے کام کرتا ہے تو وہ کسی اچھی صورت میں وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے جس کو اواگون بھی کہا جاتا ہے اور جونی چکر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے بار بار جنم لینا، بار بار پیدا ہونا، ان کے ہاں یہ ہیں، یہ ان کا ایک عقیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اوسطی نظریہ کیا ہے؟ ہم اوسطی نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے یہ عقید وحدت الوجود کا، اور دوسرا ہوتا ہے عقید وحدت الشہود کا۔ عقید وحدت الوجود کیا ہے؟ عقید وحدت الشہود کیا ہے؟ ویسے بھی جو عقید وحدت الوجود ہے، اس کے بانی جو ہے علامہ ابن العربی ہے، اور جبکہ عقید وحدت الشہود کا جو بانی ہے وہ ہے مجدد الفسانی ہے۔ جو عقید وحدت الوجود ہے، میں پہلے بھی اس چیز پر لیکچر دے چکا ہوں، پچھلے میرے پریویس لیکچر میں یہ چیز آپ کو ملیں گی وہاں پر، کہ اکثر علماء نے اس چیز کو یعنی کہ صحیح نہیں سمجھا، اس چیز کو عقیدہ جو وحدت الوجود ہے، اور اسی سے ملتا جلتا عقیدہ ہندو کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، جس کو ہم اوسطی کا نظریہ وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقید وحدت ہم اوسطی کا نظریہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، ہم اوسطی کا نظریہ کیا ہے؟ ہم یہ ہے سب کچھ، یعنی کہ ہم اس نظریے کہ جس کا لفظی معنی ہے سب کچھ وہی ہے، یعنی ہندو مذہب میں اس عقیدے اور نظریے کا مطلب بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہوروں کا وہ نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں نا، مثال پہاڑ ہے، دریا ہے، انسان ہے، جنات ہے، درخت ہیں، اور اس طرح آسمان ہے، زمین ہے، ان جتنے بھی سارے مظاہر فطرت ہیں، مثلا جس طرح ہوا، آگ، پانی، دریا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں واحد قوت حیات، واحد قوت حیات سے مراد اللہ کی ذات دیتے ہیں، اللہ کی ذات کی ظہور کی مختلف کیا ہے، وہ جو مختلف ظہوروں کا وہ ایک نتیجہ ہے۔ سمجھ آنے میں؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خود انسان ایک طرف ہے جس میں قوت حیات روا دوا ہے، فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت دو رخ ہے۔ یہ کہتے ہیں فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت دو رخ، یعنی مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو فطرت ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ کائنات جو ہے، مثال کے طور پر پہاڑ، دریا، آسمان، اس کو ہم فطرت کہتے ہیں، اور اس طرح خدا جس کو ہم اللہ بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہے۔ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں باقی کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، جو بھی وجود ہے وہ خدا کا ہی وجود ہے۔ یہ مطلب ہمیں خدا نظر آتا ہے آسمان میں بھی، ہمیں خدا نظر آتا ہے زمین میں بھی، ہمیں خدا نظر آتا ہے درختوں میں بھی، تو یہ کہتے ہیں باقی تو کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں۔ وجود تو جب ہے تو وہ کس کا وجود ہے؟ اللہ اور خدا کا وجود ہے۔ اسی کو یہ لوگ ہم اوسطی یا عقید وحدت الوجود وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ وحدت الشہود ہے۔ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر شاہد ہیں، دلائل ہیں، دلیلیں ہیں، کہ مطلب یہ کہ پہاڑ، دریا، زمین، آسمان یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی اس چیزوں کو بنانے والے کو کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔
تو اس کو عقیدۃ وحدت الشہود کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب موجودہ ہندو کا عقیدہ اواگون، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ موجودہ ہندو کا جو عقیدہ اواگون ہے، یا اس کو جون چکر تناسخ کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلے سے بھی ایسا تھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ ہندو میں یہ عقیدہ مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے بار بار وہ جنم لیتا ہے، اس کو عقیدہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ اواگون وہ کہا جاتا ہے، اور میں پہلے بھی اس کا وہ آپ کو بتا دیا میں نے۔ اب اس کے بعد ہے ہندو کی مذہبی کتابیں۔ ہندو کی یعنی کچھ کتابیں ایسے ہیں نا، مثال کے طور پر قدیم ترین تاریخ کتاب انہیں وید کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کتاب قرآن جو ہے نا یہ بھی ایک کتاب ہے ان کا، اور مختلف کتابیں ہیں اس میں کیا ہے، ویدوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ نظمی انداز میں ہے کہ 10,000 لگ بھگ کچھ اشعار ہیں اس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات وغیرہ وہ بیان وہ ہوئی ہیں۔ وید جو ہے نا یہ 4 ہے، ان کی مقدس کتاب ہے، اور یہ جو ان کے پرانے زمانے کے جو ان کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ان کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور جو زبانی یاد کے ان کو رشی جو ہے نا وہ کہلاتے تھے کہ وہ رشی ہوتے ہیں، ٹھیک، جس طرح ان کو آج لوگ پنڈت بھی کہتے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمان میں مولوی حضرات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ نظمی انداز میں ہوا کرتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور کائنات وغیرہ کہ مختلف اس طرح باتیں اس میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وید ان کی مقدس کتابوں میں شمار وہ ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں اس میں ہے، پران کتاب ہے، یہ ہر ایک پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کرنی جی آ رہی ہے کہ ان کی جو مقدس کتاب وید ہے اس کی 4 قسمیں، اتر وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، اور یہ جو 4 کتاب ان کی وید ہے۔ اس طرح پران نام ایک کتاب ہے، اور بھگوت گیتا بھی ہے، اپنشد بھی ہے، مہا بھارت بھی ہے، یہ سارے کے سارے ہم نیچے تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کی مقدس کتابیں ہیں، اور ان کے رائٹر کون ہیں، ان کی لکھنے والے کون ہیں، ان کے بعد بھی مختلف جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے کہ ان کا رائٹر جو ہے نا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہندو کے معبود، اچھا ہندو کے معبود، اصل کے ہندو کے جو معبود ہیں نا، ویسے یہ واحد مذہب ہے جس میں 1 کروڑ سے لے کر 30 لاکھ خداؤں کا تصور موجود ہے ہندو مذہب کے اندر، لیکن ان کے ہاں آج کل جو 3 بڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں ہندو مذہب میں، ایک ہے برہما ہے، ایک وشنو ہے، اور ایک شیو ہے، یہ 3 خدا ان کے ہاں مانے جاتے ہیں۔ برہما جو خالق کائنات ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، یہ سب سے بڑا دیوتا ہے ان کا۔ دوسرا جو ان کا دیوتا ہے وہ ہے وشنو، یہ بقا اور زندگی اور خوشحالی کا دیوتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، بقا دیتا ہے، ان کی بھی عبادت سب سے زیادہ ان کی بات کی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو ان کا دیوتا خدا ہے اس کا نام ہے شیو۔ شیو ہلاکت کا دیوتا کہا جاتا ہے، جو انسان کو موت دیتا ہے، غم دیتا ہے، اور دکھ و درد دیتا ہے، یہ ان کے ہاں تیسرا خدا کا درجہ ہے جس کو شیو وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہندو کے معبود یہ 3 ہیں، برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، اور پھر برہما کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے اس کا بھی ایک نام ہے، اس کا جو سرسوتی ہے وہ ان کی بیوی کا نام ہے، جو وشنو ہے اس کی بیوی کا نام لکشمی ہے، اور اس طرح جو شیو ہے اس کی بیوی کا نام کالی دیو ہے۔ تو یہ ان کے جو 3 خدا ہیں، ان تینوں خداؤں کی بیویوں کے نام بھی جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ان کے کام بھی بتا دی کہ ان کے کیا کیا کام ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان بھی وہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گاؤ ماتا کیا ہوتا ہے۔ گاؤ ماتا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ گائے کو مقدس مانا جائے اور گائے کی عبادت کی جائے، اور ہندو ویدوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ گائے کو خوش کرنے کے لیے اگر لاکھوں انسانوں کا خون بھی بہایا جائے تو یہ کم ہے۔ مطلب یہ کہ گائے کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کی جائے اور ان کی خوشی کے لیے کسی چیز سے ذریعہ وہ نہ کیا جائے، تو گاؤ ماتا کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب نیچے آ جائے یہاں پر ہندو کی مقدس کتابیں ہیں، صفحہ نمبر 54 سے۔ یہ جو وید ہے ان کی 4 قسم ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، اور اتر وید ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے وہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔